ناظرین، پیارے ساتھیوں، آج میں بات کروں گا. آپ بات کرنے سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ڈاکٹر اعجاز حیات لندن 1 کے چینل سے. موسم سردی کا ہے اور COPD کے بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں کیونکہ پولوشن بہت زیادہ ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور وہ مسلسل کھانستے جا رہا ہے، ساری رات کھانستا ہے، کھانسنے کے ساتھ ساتھ وہ بلغم بھی پھینکتا جا رہا ہے اور بلغم کے ساتھ ساتھ اس کو سانس لینے میں بھی دشواری ہے. شروع میں تو اس کو چلنے میں دشواری ہے، بعد میں اس کو اٹھنے بیٹھے بھی سانس اس کا لینا مشکل ہے، اور جو ہے وہ سیڑھیاں بالکل نہیں چڑھ سکتا سانس کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو سو بھی نہیں سکتا سانس کی دشواری کی وجہ سے. تو آپ کا خیال صحیح ہے. میں جس بیماری کی بات کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں COPD، یا اس کو کہتے ہیں جو کالا موتیا، کالا دمہ. اب ہم بات کریں گے کہ جو COPD ہی کیوں ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک عام بیماری ہے. ساری دنیا میں تقریباً 5% ایسے لوگ ہیں جن کو یہ مرض لاحق ہے. اس کے علاوہ جو ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 30 سے 32 لاکھ لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر 10 میں سے ایک آدمی کو COPD یا کالا دمہ ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک تو کوالٹی آف لائف انسان کی متاثر ہوتی ہے، اور یہ ایک پروگریسو اور کرونک یعنی لمبے عرصے کے لیے بڑھتی بیماری ہے، جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے اور دماغ ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے. اب اس کے علاوہ چونکہ یہ لمبے عرصے کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے مریضوں میں جو ہے وہ بے چینی پائی جاتی ہے اور کئیوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ڈیزیز آج کل بہت زیادہ ہے. سردیوں کا موسم ہے، ہوا میں پولوشن بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں ہم اس بیماری پہ ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور آئیے ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. تو پہلا سوال جو ہے وہ کیا ہے راجہ بازار سے راجہ یوسف خان نے. اس نے کہا ہے کہ کیا دمہ اور جو کالا دمہ ہے وہ ایک ہی طرح کی بیماری ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا آستما اور COPD ایک ہی بیماری کا دوسرا نام ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں مختلف بیماریاں ہیں. جو دمہ ہے یا آستما ہے وہ بچپن میں شروع ہوتا ہے اور اس کی وجہ کوئی الرجی یا جو پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش کی وجہ بنتی ہے، جبکہ جو COPD ہے یا کالا دمہ ہے وہ 40 سال سے اوپر یعنی 60 سال کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے سگریٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دونوں مختلف ہیں، ان کے علاج بھی مختلف ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ان کو ڈائگنوز کیا جائے پراپرلی کیونکہ ان کے علاج مختلف ہیں. اس کے علاوہ جو دمہ ہوتا ہے یا جو آستما ہوتا ہے وہ ریورسیبل ہے، جبکہ جو کالا دمہ ہے وہ پروگریسو ہے، آہستہ خراب ہوتا جاتا ہے اور کرونک ہے، لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں بیماریاں علیحدہ ہیں. اب آگے سے توقیر احمد شیخ پوچھتے ہیں کہ کیا جو دمے کے جو مریض ہیں اس کی وجہ صرف سگریٹ ہی ہے؟ نہیں، ہرگز توقیر صاحب، ہرگز نہیں.
جو دمہ کی جو اگرچہ جو دمہ اور جو کالا دمہ COPD ہے، جس کو عام زبان میں ہم کرونا برونکائٹس بھی کہتے ہیں، جو ہماری زبان ہے، جو نان میڈیکل ہے، لیکن اس کا اور سگریٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ جب جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں 20 سال کی عمر میں سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یار وہ ان کو کھانسی آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سگریٹ کی وجہ سے ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بلغم آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اگین سوچتے ہیں کہ یہ سگریٹ کی وجہ سے ہے، پھر ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے سگریٹ کی وجہ سے ہے، حالانکہ ان کی جو لنگز ہے سگریٹ کے دھوئیں سے وہ ڈیمیج ہو گئے ہوتے ہیں، اور اگرچہ ایک سٹڈی کے مطابق کوئی 85 سے لے کے 90% جو وجہ ہے دمے کی وہ سگریٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ ہے جو سیکنڈ ہینڈ سموک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک باپ ایک بند کمرے میں اپنے گھر میں چھوٹے سے کمرے میں جہاں اس کے 4 بچے ہیں، اس کی وائف ہے، اور وہ سگریٹ پیتا ہے، تو وہ جو سگریٹ کا دھواں ہے نہ صرف اس کے اپنے پھیپھڑوں کو نقصان دے گا، بلکہ اتنا ہی نقصان اس کے بچوں کو ہو سکتا ہے اور اس کی وائف کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو گرد و غبار میں رہتے ہیں ان کو بھی دمہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو عورتیں ہیں جو رہتی ہیں گاؤں میں رہتی ہیں، اور وہ جو گوبر کا ایندھن استعمال کرتی ہیں، لکڑی استعمال کرتی ہیں، کولے جلاتی ہیں، وہ جو کھانا پکاتی ہیں، ان کو جو دھواں ہے وہ بھی آسما کا جو COPD کا باعث بنتا ہے، جو کالے دمے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سگریٹ تو نہیں پیتے، لیکن آپ کا ساتھی سگریٹ پی رہا ہے، یا آپ کا کوئی کلیگ سگریٹ پی رہا ہے، یا آپ کا دوست سگریٹ پی رہا ہے دفتر میں، گھر میں یا ہوٹل میں، تو کائنڈلی اس سے کہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسے کہیں کہ سگریٹ نہ پیے، کیونکہ یہ جو دمے کی مرض ہے یہ ایک دم نہیں ہوتی، یہ عرصے تک، کافی عرصے تک ایکسپوجر ہوتی ہے اسموک کی۔ یوں سمجھ لیں کہ 20 سے 25 سال تک جب یہ اسموک ہمیں جو ڈیمیج کرتا ہے تو ہمارے پھیپھڑوں کے، اور ایک حالت آ جاتی ہے کہ یہ جو ایریورسیبل، ناقابل تلافی جو نقصان ہمارے پھیپھڑوں کو پہنچ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے جو ضروری ہے کہ ہمیں اس کی اویئرنیس ہو کہ نہ صرف سگریٹ بلکہ تمباکو، اور تمباکو ہر طرح کا، جو حقہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقہ سیف ہے، حقہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا پھیپھڑوں کو، لیکن دوستو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو سگریٹ، جو حقہ ہے، چاہے حقہ ہو، چاہے بیڑی ہو، چاہے پائپ ہو، چاہے وہ چلم ہو، وہ سارا جو پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح جیسے کہ سگریٹ نقصان دے رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ سگریٹ چھوڑ دیں، اور اگر آپ سگریٹ کو نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم خدا را ان جگہ پہ پئیں، گھر کے باہر پئیں، تاکہ دوسرے لوگ آپ کے سیکنڈ ہینڈ اسموک سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ فیکٹریوں میں، کیمیکل فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی آستما ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو آج کل جو لکڑی جلا رہے ہیں، کوئلے جلا رہے ہیں اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ کوئلے کو نہ جلائیں، لکڑی کو نہ جلائیں، گوبر کو نہ جلائیں، بلکہ وہ جو ہے کچھ جو ہوٹل والے ہیں جو گیس کو افورڈ نہیں کر سکتے، الیکٹرسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو اگر جلانا ہی پڑنا ہے، جو چولہا جلانا ہے، تو وہ ایسی جگہ پہ جلائیں جہاں پہ دھواں جو ان کو تنگ نہ کرے، یعنی کہ اوپن سپیس میں، یا وہاں پہ رکھے چولہا جہاں پہ کھڑکی ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو دمے کی صرف وجہ سگریٹ نہیں ہے، اور دوسری وجوہات ہیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مچھر کو مارنے کی جو کوئل استعمال کرتے ہیں اس کا دھواں، اس سے بھی COPD ہو سکتی ہے، یا جو پرفیوم، جو مچھر مارنے والے جو سپرے ہوتے ہیں، اگر وہ سپرے بھی انہیل کیے جائیں تو اس سے بھی جو COPD یا کالا
دمہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اگربتی کا جو اسموک ہے وہ بھی انہیل کیا جائے، یاد رہے دوستو میرا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیل کرنا نہ صرف 1 یا 2 دفعہ، اس کا مسلسل انہیل کرنا۔ جیسے فار ایگزامپل جو ہماری عورتیں ہیں جو گاؤں میں رہتی ہیں اور وہ مسلسل کولے جلا رہی ہیں، مسلسل سگریٹ جلا رہی ہیں اور کافی عرصے سے جلا رہی ہیں، وہ کام شروع کرتی ہیں 20 سال کی عمر سے، اور وہ 40 50 یا 60 سال کی عمر میں پھر ان کو دمہ ہو جاتا ہے، ان کو کالا دمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی اویئرنیس ہو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ جو پولوشن ہے، وہ جو ایک تو انڈور ہے جو میں نے بات کی ہے اسموک کی، اور آؤٹ ڈور جو وہ بہت زیادہ پولوشن ہے، آج کل کے لاہور میں بہت زیادہ پولوشن ہے۔ اس کی وجہ سے کالے دمے کے یا COPD کے بہت زیادہ کیسز کلینک میں آ رہے ہیں، کچھ میرے پاس بھی بہت سارے پیشنٹ ہر روز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ جو ہسپتال میں بھی بھرتی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو پریونشن ہے بیٹر دین کیور۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال پر۔ تو امجد صاحب پوچھتے ہیں کہ COPD کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جی امجد صاحب، آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہے نہیں، اس کا علاج موجود ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے دمے کا کوئی علاج نہیں ہے، بالکل ہے۔ اگرچہ ہم جو ڈیمیج ہو چکا ہے سگریٹ کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے، اس کو ہم ریورس تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو وہاں سے سٹاپ کر سکتے ہیں تاکہ مزید ڈیمیج نہ ہو۔ اور فرض کیا اگر آج کوئی سگریٹ چھوڑتا ہے تو 5 سال کے بعد اس کے پھیپھڑوں کی حالت ویسی ہوگی جیسے کہ اس کے ہم عمر دوست کی ہوگی جس نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پیا۔ تو سگریٹ نہ پینے سے جو اس کا سب سے پہلی بات ہے کہ سگریٹ نہ پئیں۔ اگر دھواں ہے تو اس دھوئیں سے بچیں۔ جو لکڑی اور کولے کا استعمال نہ کریں بلکہ آپ گیس کا یا الیکٹریسٹی بجلی کا استعمال کریں۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ کیا اس کا علاج؟ جی ہاں، اس کے علاج موجود ہیں، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیکے انجیکشن دیتے ہیں یا آپ کو ٹیبلٹس دیتے ہیں یا آپ کو کیپسول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پمپ بھی دیتے ہیں، انہیلر میڈیسن، اور اس کے ساتھ وہ نیوبلائزر بھی دیتے ہیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں جب لندن میں کام کرتا تھا تو وہاں تو نیوبلائزر جو انہیلر ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ لوگ نہیں استعمال کرتے۔ تو میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پہلی تو بات ہے کہ وہ جو انہیلر ہیں بہت مہنگے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو صحیح ٹیکنیک نہیں آتی کہ اس کو استعمال کرنے کی، اور چونکہ وہ صحیح طرح استعمال نہیں کرتے ان کو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اگر ایسی بات ہے، اگر آپ انہیلر استعمال کر رہے ہیں تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے اپنی یہ ٹیکنیک چیک کروائیں کہ کیا انہیلر جو آپ پراپر طریقے سے لے رہے ہیں کہ نہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں سگریٹ چھوڑنا چاہیے، تو سگریٹ چھوڑنے کے بہت سارے پروگرام آج کل جاری ہیں مختلف ہسپتالوں میں، مختلف کلینک میں۔ میں بھی آپ کو ایک مکمل فل ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے آپ اسموکنگ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسموکنگ کے حوالے سے، سگریٹ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سگریٹ میں نکوٹین ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ 4000 ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے پھیپھڑوں کو جو ان کی پھیپھڑوں کی نالیوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو نکوٹین ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور نکوٹین ایک ایسی چیز ہے جو ہارم لیس ہے۔ نکوٹین جو ہے وہ ہم پریگننٹ عورتوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو نکوٹین آج کل بازار میں ہے جو اس میں پیچز کی شکل میں ہے، اور جو گمز بھی ہیں، اس کے بعد انہیلر ہیں، وہ جو اسپرے ہیں، اس کے بعد کچھ اور دوائیاں ہیں جو آپ کو مدد کر سکتی ہیں کہ آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ای سگریٹ جو الیکٹرانک سگریٹ بھی آگے ہیں بازار میں، جس کو آپ استعمال کر کے آہستہ آہستہ سگریٹ سے جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس سے جان چھڑا لیں گے تو آپ کو وہ پیچیدگیاں یا کمپلیکیشن نہیں ہوں گی جو کالے دمے یا COPD والے پیشنٹ میں ہوتی ہیں۔
فار ایگزامپل ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کے ہاؤس بورن ہو جاتے ہیں یا بیڈ بورن ہو جاتے ہیں، ان کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ کھانسی کرتے ہیں، بلغم آتی ہے بہت زیادہ، اور ان کو سانس چڑھ جاتا ہے، اور ان کی جو زندگی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے۔ نہ صرف اس سے بلکہ نہ صرف ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ نقصان آکسیجن لو ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ان کے دل کو بھی ہوتا ہے اور ان کے برین کو بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ ڈیزیز لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور ان کو پھر ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم چلتے ہیں اگلے سوال پر۔ تو یہ اجمل صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر سی او پی ڈی اگر مجھے سی او پی ڈی ہو گئی ہے تو اب میں سگریٹ کیوں چھوڑوں، کیونکہ سی او پی لنگ کا ڈیمیج تو آلریڈی ڈائگنوز تو ہو چکی ہے، تو مجھے سگریٹ چھوڑنا، میں کیوں اب سگریٹ چھوڑوں؟ جی نہیں، بات یہ ہے کہ بے شک کہ جو پھیپھڑوں میں جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ریورس تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کے سگریٹ چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ جو مزید ڈیمیج نہیں ہوگا وہ وہاں پہ رک جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی جو علامات کو کنٹرول کرنے کی جی وجہ ہو سکتی ہے، جو علامات بہتر طریقے سے ہو جائیں، اور سگریٹس کی جو چھوڑنے سے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کا جو نقصان ہے وہ کم ہو جائے، اور اکنامکلی بھی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ سگریٹ بہت ایکسپینسو ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اگر میں سگریٹ چھوڑ جاؤں تو کیا میرا دمہ ختم ہو جائے گا؟ جی ہرگز نہیں، اگر آپ نے سگریٹ چھوڑ دیا تو آپ کا دمہ بالکل ختم نہیں ہوگا۔ یہ دمہ ٹی بی کی طرح نہیں ہے، ٹی بی کا تو ختم ہو سکتی ہے، اگر ٹی بی کا آپ علاج کریں 6 مہینے کریں، 9 مہینے کریں، 1 سال کریں، لیکن سی او پی ڈی یا کالا دمہ جو وہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو میڈیسن ہے اپنے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق استعمال کریں، اور ساری عمر استعمال کریں، ریگولر کریں، تاکہ آپ کا جو کالا دمہ ہے وہ بہت زیادہ خراب نہ ہو، اور اگر بہت زیادہ خراب ہوگا تو اس کی کمپلیکیشن ہوگی جو ہارٹ پہ اثر کریں گی، دل پہ اثر کریں گی، اور آپ کے برین پہ اثر کرے گی۔ اس لیے جو اور وہ سٹیج آ سکتی ہے کہ جب آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑے، تو اس لیے آپ نے جو دوائیاں ہیں وہ ریگولر استعمال کرنی ہے، خاص طور پر انہیلر، اور اپنے ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا ہے کہ وہ انہیلر کی ٹیکنیک صحیح ہے یا نہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ کیا دمے میں ورزش کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دمہ زیادہ تو نہیں ہو جائے گا؟ جی ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دمہ ہے تو اگر آپ نے ایکسیسو ایکسرسائز کی تو وہ تو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن سمال سے ماڈریٹ جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کے دمے کے لیے بہت اچھی ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ آپ کے پھیپھڑوں کو مضبوط کرے گی، آپ کے جو دمے کی علامات ہے وہ کم کرے گی، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی جو برین میں جو انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، اس کو بھی کم کرے گی، اور آپ کے دل کو جو مضبوط کر دے گی۔ تو اس لیے ورزش، ہلکی پھلکی ورزش کا فائدہ ہے۔ آپ ورزش جو ہے وہ جو ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ کر سکتے ہیں، اور 20 سے 30 منٹ تک آپ آکسیجن کا ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جس کو آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں۔ اب جو ایکسرسائز کرنے سے پہلے اور ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو ماڈریٹ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد آپ ایکسرسائز کریں گے۔ اگلا سوال ہے ایمان سے، جو ایمانداری سے پوچھ رہی ہے کہ کیا دمہ صرف بوڑھوں کی بیماری ہے؟ جی نہیں، ایک سٹڈی کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کی عمریں 24 سے 44 تھی، ان میں سے 4% عورتوں کو یہ سی او پی ڈی تھی یا کالا دمہ تھا، اور ان میں سے جو 2% مردوں کو بھی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ بوڑھوں کی نہیں ہے، ینگ میں بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ میرا یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جن کا آستھما کنٹرول نہیں ہے، ان کی جو لنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں 40 50 60 سال کی عمر میں، تو وہ جو اس کا جو دمہ ہے وہ جو نا وہ جو ان کا جو آستھما ہے وہ سی او پی ڈی میں چینج ہو سکتا ہے۔
اب اگلا سوال کیا ہے سہیل احمد نے کہ کیا وزن کم کرنے سے سی او پی ڈی کو فرق پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک جو وزن اگر زیادہ ہے تو ایک طرح کی اپنی ڈسیبلٹی ہے، اس سے ٹاپ پہ آپ کو جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے جس کو سی او پی ڈی کہتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جو نا اپنا وزن کم کریں اور آپ ایکسرسائز کریں، سلولی اس کو بڑھاتے جائیں ایکسرسائز کو، اور آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، وہ اچھی خوراک کھائیں۔ تو امید ہے کہ آپ اپنا سگریٹ چھوڑ دیں، اور امید ہے کہ آپ کو جو سی او پی ڈی کی وہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گی، آپ کو پیچیدگیاں نہیں ہوں گی جو میں نے آپ کو کہہ دیا۔ آخر میں میرا جو میسیج ہے وہ 2-3 میسیج ہیں۔ نمبر 1 میسیج یہ ہے آپ کا کہ بھائی آپ سگریٹ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ سگریٹ کو نہیں چھوڑ سکتے تو خدا راست آپ ایسی جگہ پہ سگریٹ پئیں جو اوپن سپیس ہو، اور ایسی جگہ پہ جو آپ کا جو سیکنڈ ہینڈ اسموک ہے وہ کسی اور کو نہ نقصان دے، خاص طور پہ آپ کے بچوں کو یا آپ کی وائف کو یا دوسرے گھر والوں کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ آپ کوئلے، آج کل موسم ہے سردیوں کا، کوئلے لوگ جلاتے ہیں، آپ کوئلے نہ جلائیں، لکڑیاں نہ جلائیں۔ اگر کھانا آپ پکانا ہی ہے، اگر کھانا پکاتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ گیس پہ پکائیں یا الیکٹرسٹی پہ پکائیں، لیکن کسی وجہ سے آپ افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ کا جو چولہا ہے، آپ چولہا پہ جو ٹائم ہے وہ کم سے کم گزاریں، اور جو آپ کا چولہا ہے وہ اوپن سپیس میں ہونا چاہیے، یا وہ کھڑکی کے پاس ہونا چاہیے، یا ایک اس طرح کی چمنی بنی ہو جو دھواں جو ہے نا وہ باہر کی طرف چلا جائے۔ تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں، تاکہ میرا یہ میسیج ہے کہ جو پریونشن ہے وہ بیٹر دین کیور۔ تو آپ جو نا وہ جو پریونشن کریں، سگریٹ نہ پئیں۔ آخر میں جیسے کہ میں ہر بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے۔ اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں، اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اور اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ بہت ساری جو زندگی ہیں جو بچایا جا سکتے، خاص طور پہ وہ نوجوان جن کو ابھی کوئی احساس نہیں ہے، جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، جو 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، وہ سگریٹ پی رہے ہیں، تمباکو پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں وہ جوان ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ عمر پہنچیں گی 60 سال تک تو پھر ان کو جو دو کالا دمہ ہے یا جو ہے سی او پی ڈی، اس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ اب اسی طرح آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ اب آپ کو میں خدا حافظ کہتا ہوں، اور ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی کوئی جو ہے طب پہ یا میڈیسن پہ کوئی اور معلوماتی ویڈیو پہ۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔